حمدے خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے حی علی الصلاۃ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہمیں بخشی ہوئی وہ توفیق ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور جو ہماری نجات کا ضامن ہے، یعنی نماز، جس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں۔ یقینی طور پر ہر شخص، یوزلی ہمارے جو اردو بولنے والے لوگ ہیں، اردو زبان میں ہم فارسی کا یہ لفظ نماز استعمال کرتے ہیں، عربی میں صلاۃ کہا گیا۔ اذان دن میں 5 مرتبہ جو سنتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس اذان کا مفہوم اور اس کا مقصد کیا ہے۔ بار بار مساجد سے ہمیں صدائیں دی جا رہی ہیں، ہمیں پکارا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں، جو مالک کل ہیں، جو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، وہ خود دعوت دے رہے ہیں، وہ خود بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، جو ہر خزانے کے مالک ہیں۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی طرف آ جاؤ، گویا کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تو نماز وہ واحد ذریعہ ہے جو دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ضامن ہوگا۔ ہم مختلف پروگرام میں حی علی الصلاۃ کے جو ہم نے پروگرام اس سے پہلے بھی کیے، یہ بات کرتے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت کو ہم پر فرض قرار دیا، اور اس کی فرضیت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا سبب بتایا گیا کہ جب ان سے دوزخ کے داروغہ پوچھیں گے، یا ان سے پوچھنے والے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں آ گئے، یعنی اب یہ سوال کا مقصد بھی کیا ہے کہ اللہ نے تو ہدایت کے دروازے کھول دیے تھے، اللہ تو بہت رحیم تھا، کریم تھا، اپنے بندوں پر مہربان تھا، کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کس طرح تم اس دوزخ سے بچ نہ پائے؟ تو گویا یہ سوال کا مقصد ہے کہ کیا تمہارا ایسا عمل تھا کہ تم جہنم میں آ گرے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے، یہ بہت غور طلب بات ہے کہ دن میں 5 بار کی نماز، جو دراصل ہمارے ہی بھلے کے لیے، یعنی بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ اس کا حکم ہے، گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، گویا ہم اس کی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں اپنی زبان اور اپنے جسم سے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، دراصل یہ اللہ نے ہماری بقا اور ہمارے ارتقاء، ہماری ترقی اور ہماری دنیاوی خوشحالی اور آخرت کی نجات کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہے، ہمیں ڈسپلن سکھانے کے لیے، ہمیں صبر سکھانے کے لیے، ہمیں وقت کی پابندی سکھانے کے لیے۔ تو یہ ہے نماز، اور اس میں جو مختلف سورتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ تو نماز کا لازمی جز ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہی ہے۔ سورہ فاتحہ پر ہم بات کر چکے ہیں الحمدللہ، اس کے فضائل سے بھی میرے مسلمان بہن بھائی بخوبی واقف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد نماز کے طریقے میں یہ درج ہے کہ جو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ کرام اور پوری امت کا جس پر اجتہاد ہے کہ ایک سورہ کوئی قرآن پاک کی چھوٹی، کوئی سی بھی، یعنی اب سورہ فاتحہ کے بعد چوائس آپ کی ہے کہ آپ قرآن پاک کی کون سی سورہ پڑھنا چاہیں، یا 3 کم از کم کوئی آیات جو چھوٹی ہیں وہ تلاوت کر لیں، یا کوئی ایک سورہ پڑھ لیں، ڈزنٹ میٹر، آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں، آپ جو سورہ پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ عمومی طور پر
جو ہم اللہ کے پیارے حبیب کی سنت کو بھی فالو کرتے ہیں، جو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین کو بھی فالو کرتے ہیں، تو سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، جس کو ہم سورہ توحید بھی کہتے ہیں، کل شریف بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اس کا منتخب کرنا بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے۔ بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس اپنے امام کی شکایت لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا شکایت ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب نماز پڑھاتے ہیں، جب امامت فرماتے ہیں تو سورہ اخلاص ہی ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ کیوں صرف سورہ اخلاص ہی کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، مجھے سورہ اخلاص عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جان لو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں جہاں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے والوں، اس سے محبت کرنے والوں کو بشارتیں دی کہ سورہ اخلاص کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، کہ اگر تم سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت فرماتے ہیں۔ اب یہ سورہ اخلاص کیوں اتنی اہم ہے؟ اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ مختصراً اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ساری وضاحتیں کرنے کا مقصد جو ہے، جو ایک چیز مجھے ذاتی طور پر محسوس ہوتی ہے کہ ہم بچپن سے، یعنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ایک خاص پیٹرن پر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ سب باتیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی یہ پہلے سے جانتا نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، سب کو پتہ ہے نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، سب جانتے ہیں کہ نماز میں کون سی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ان صورتوں کا، ان تسبیحات کا بار بار ریپیٹ کرنا، اسے بار بار دہرانا، اس کی تکرار کرنا کس سبب سے ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس میں ہم بیان کیا کرتے ہیں؟ سورہ اخلاص سب کو آتی ہے، لیکن کیا ہے یہ؟ اس میں آپ اللہ سے کیا اقرار کر رہے ہیں؟ اللہ کی کون سی شان کو آپ جان پا رہے ہیں؟ اور پھر اس کا اثر آپ کی اپنی عملی زندگی میں کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا مقصد، کہ اس بات کو سمجھایا جائے، تاکہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگیں یا کوئی بھی اور سورہ آپ پڑھنے لگیں، تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے کس چیز کا اقرار یا اعتراف کر رہا ہوں۔ بار بار پڑھتے رہنا اور بغیر سمجھے پڑھنا، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک طوطا ہوتا ہے اور آپ اس کو سکھانے لگتے ہیں کہ یہ جملے اس نے بولنے ہیں۔ تھوڑے دنوں کی پریکٹس کے بعد وہ سیکھ لیتا ہے اور بولتا چلا جاتا ہے، مگر اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جملہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ سنا جملہ اور ریپیٹ کر لیا۔ تو اسی طرح سے ہمیں بہت زیادہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہماری نمازوں میں اثر تبھی پیدا ہوگا، ان میں خشوع اور خضوع تبھی پیدا ہوگا، وہ نمازیں تبھی ہماری زندگی کو صحیح راستے پر لانے کا سبب بنیں گی، ہماری ہدایت کا سامان کریں گی، جس دن ہمیں اپنی نماز سمجھ آ جائے گی، نماز کی ادائیگی کا مقصد اور اس میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مفہوم۔ جس دن آپ کو یہ سمجھ آنے لگا تو نماز کا مزہ ہی بدل جائے گا، نماز کی تاثیر ہی بدل جائے گی۔ پھر آپ اس کو ایک ریچول کی طرح کہ بس اذان ہو گئی ہے، وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، جو یاد تھی صورتیں اسی پیٹرن پہ پڑھیں، سلام پھیرا، جی فرض پورا ہو گیا۔ پھر یہ صورت نہیں رہے گی، پھر نماز میں روح پیدا ہو جائے گی۔ آج بہت سے لوگوں کی نمازیں بے روح بے فیض ہیں، اسی وجہ سے بہت سے نمازی تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ان نمازیوں میں وہ تقوی نظر نہیں آ رہا، ان میں وہ خشوع نظر نہیں آ رہا، ان میں وہ اقدار نظر نہیں آ رہی، ان میں وہ اخلاق نظر نہیں آ رہا جو ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی نمازوں کو سمجھا ہی نہیں۔ سورہ ماعون میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا، تو یہ نمازی
جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یہ صرف ریاکاری کرتے ہیں، شو آف ہے ہماری نماز، تو اس کی اصلاح کرنی ہے۔ سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، عمومی طور پر میں نے بھی اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھا ہے، ہم سب کی بھی یہ پریکٹس ہے کہ ہم بھی زیادہ تر سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، قل هو اللہ احد، یعنی سورہ توحید۔ قرآن پاک کی یہ وہ سورہ ہے جس میں صرف اور صرف توحید ہی چیپٹر ہے۔ یوزلی ہوتا کیا ہے کہ دیگر صورتوں میں بھی مختلف باتیں کی جاتی ہیں، مختلف احکامات بتائے جاتے ہیں، اس میں کہیں اور بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں توحید کے سوا کچھ نہیں ہے، توحید ہی دین کی اساس ہے، توحید یعنی اللہ کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت ہی دین کی بنیاد ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو مین پرپس تھا اور جو پہلا نقطہ تھا وہ توحید ہی کی دعوت تھی۔ اللہ کو مانو اور ایک مانو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی، اور فضائل کے اعتبار سے بس ایک حوالہ دوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، کچھ لوگ ہماری ان ٹرمز کو اتنا کلیئرلی نہیں سمجھ پاتے۔ دیکھیے، جس نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، گویا اس نے اتنا اجر، اتنا ثواب حاصل کیا کہ 1/3 قرآن یعنی 10 سپارے پڑھ لیے۔ اور اگر میں اس کو اس سے مثال سے بیان کروں کہ قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات میں 3 مرکزی نقطے نظر آتے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، تو یہ ایک حصہ ہے۔ تو جو شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو گویا اس نے پورا ایک قرآن پاک تلاوت کر لیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرو؟ صحابہ کرام کی جماعت فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس سے ممکن ہے کہ پورا ایک قرآن سونے سے پہلے پڑھ لے؟ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو۔ اب یہ تو فضیلت کی بات تھی، ہے کیا قل هو اللہ احد میں؟ قل کا لفظ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا 4 قل ہیں، 4 صورتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل صیغہ ہے مخاطب کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب جو کہ صاحب قرآن ہے، جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کے مخاطب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہے ہیں، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، کیا بتا دیجئے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کائنات بغیر کسی کے بنائے نہیں بن گئی، کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی۔ ہمارے اطراف میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ تو یہ کیسے ازیوم کر لیا جائے کہ قرآن میں، اگر جو لوگ قرآن پہ بلیو نہیں بھی کرتے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ پوری کائنات کا نظام، جس میں سورج، جس میں چاند، جس میں سیارے، جس میں ستارے، جس میں شجر حجر، ہر چیز موجود ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں ہیں، سب کا ایک سائیکل ہے، سب کا ایک وقت ہے۔ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، چاند اپنے وقت پر ظاہر ہوتا ہے، دن ہمارے، ہم کہتے ہیں ایک دن 24 گھنٹے کا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج تک ایسے ہی کیوں ہیں؟ کیا یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن گئیں؟ اور کیا بغیر کسی کے کنٹرول کیے یہ چلنے لگا سسٹم؟ نظام کائنات اتنا ڈسپلن کیوں ہے؟ ہاں، ہم ڈسپلن نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن کائنات کا نظام اپنے وقت پر ہے۔ کبھی سورج بھول نہیں جاتا کہ آج اس کو طلوع ہونا ہے، کبھی وہ غروب ہونا بھول نہیں جاتا۔ اپنے وقت کے اوپر سن رائز ہوتا ہے، اپنے وقت کے اوپر سن سیٹ ہوتا ہے، سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کون کر رہا ہے یہ ایک رب کر رہا ہے، ایک مالک کر رہا ہے، ایک خالق ہے، اور وہ ایک ہے۔ اگر وہ 2 ہوتے تو بھی اتنے سال، جب سے کروڑوں سال گزر گئے، دنیا بنی ہے، یہ نظام ایسے ہی نہیں رہتا، یہ نظام بدلتا۔ جب 2 بادشاہ ہوں، جب 2 لیڈرز ہوں، جب 2 کسی آرگنائزیشن کے ہیڈ ہوں، تو دونوں سیم پیج پر تو نہیں چل سکتے، دونوں کی ایک سوچ تو نہیں ہو سکتی، دونوں کا ایک انداز تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ایک انداز ہو تو 2 لوگوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو کام میں فرق آتا ہے۔ 2 لوگ جب کسی نظم و ضبط کو قائم کرتے ہیں، ایک
کوئی الگ قانون بناتا ہے، ایک کا رول الگ ہوتا ہے، کوئی اس میں چینجز کرتا ہے، کوئی اس میں اضافہ کرتا ہے، کوئی تھوڑی کمی بیشی کرتا ہے، لیکن نظام کائنات ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی ایک ہی ہے، اور یہ اعتراف ہم سورہ توحید میں کرتے ہیں۔ کیا حکمتیں ہیں، کیا مفہوم ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو کنٹینیو کروں گی۔ وقت ہمارے پاس محدود ہے، اور علم ایک سمندر کی مانند ہے جس میں سے 2-3 قطرے جو ہم حاصل کر پاتے ہیں آپ سے انہیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید پر مزید گفتگو بھی کریں گے، اور نماز کی اہمیت اور نماز میں ان صورتوں کی اہمیت پر بھی بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ حمد خدا سے رگے زبانے کانوں میں رس گولتی ہے اذانے، بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔